السلام علیکم، ہیلو ایوری ون۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا چیپٹر لیویتس میکسیمال کے بارے میں ہے، یعنی کہ میکسیمم سپیڈ کے بارے میں ہے۔ اگر آپ کمپیتانس کو پڑھیں تو یہ ہے اڈاپٹے لا لوگ اور سچویشن، یعنی کہ جو پیس ہے اس کو سچویشن کے مطابق اڈاپٹ کرنا ہے۔ اب اگر آپ اس پکچر کو دیکھیں تو اس میں جو بورڈ ہے اس کے اوپر ایک پیٹوں ہے اور سائیکلسٹ ہے، کار والا ہے، جو سپیڈ ہے وہ 20 ہے۔ اگر آپ اس کویسچن کو دیکھیں، یہ ہے اپاختک دو پانو، یعنی کہ اس پانو سے جہاں سے یہ سٹارٹ ہوگا لا ویتس اے لیمیتے آ جو سپیڈ ہے وہ لیمیٹڈ ہے۔ اے آپشن ہے 20 کلومیٹر پر آور، بی 30 کلومیٹر، سی 50 کلومیٹر۔ تو جیسا کہ آپ پانو پر دیکھ رہے ہیں کہ 20 لکھا ہوا ہے تو اس کا آنسر اے ہوگا، یعنی 20 کلومیٹر پر آور۔ اب اگر یہ دیکھا جائے، یہ ہے ویتس ان ویل، یعنی کہ شہر میں جو سپیڈ ہے اس کے بارے میں بتایا جائے گا۔ ریگل جنرال جو رول ہے، یعنی کہ ایک جنرل رول ہے، وہ کیا ہے؟ پانو d'entrée d'agglomération limite la vitesse à 50 کلومیٹر پر اور، یعنی کہ جو ایگلومیراسیون ہے، شہر ہے، اس کے اندر سپیڈ لمٹ 50 کلومیٹر پر آور ہے۔ انتردی l'usage du klaxon، اور وہاں پہ ہارن جو ہے وہ آپ نہیں بجا سکتے، وہ prohibited ہے، منع ہے۔ جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں، جو بورڈ بنا ہوا ہے اس کے اوپر ویل لکھا ہوا ہے اور اوپر روڈ کا نمبر ہے N16۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روڈ N16 ہے اور بورڈ ہے اس میں ویل کو مینشن کیا ہے۔ اس ویل میں کوئی بھی شہر کا نام ہو سکتا ہے اور is equal to 50، یعنی کہ کوئی بھی شہر ہوگا تو اس کی سپیڈ 50 کلومیٹر پر آور ہوگی، لیکن وہاں پہ بھی آپ نے ایگزیکٹلی 50 نہیں چلانی ہوتی، کیونکہ رش وغیرہ ہوتا ہے تو اس میں بھی 40 تک جو ہے 40-50 اکارڈنگ ٹو دی سچویشن جو ہے وہ چلاتے ہیں۔ اب اگر دیکھا جائے، یہ ہے کا پختی کلیہ، یعنی کہ اسپیشل کیسز۔ اور اب اس کا جو نیچے بورڈ آپ دیکھ رہے ہیں، ویل ہے اور ویل کے نیچے 30 کلومیٹر پر آور جو سپیڈ ہے مینشن کی گئی ہے۔ تو جب بورڈ کے نیچے کسی شہر کے نام کے نیچے مینشن کی گئی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس تمام شہر میں آپ کی یہ سپیڈ ہوگی۔ خونت دانتوت لوی، یعنی کہ 30 کلومیٹر جو ہے پورے شہر میں سپیڈ ہے۔ پلاسے سور لو میم سپور کو لو پانو d'entrée، یعنی یہ پلیس کی گئی ہے سور لو میم سپور اور سیم سپورٹ کے ساتھ کو لو پانو d'entrée، جیسا کہ انٹرنس سائن پر ہے، یعنی کہ یہ ایز اے انٹرنس سائن ہے۔ لا limitation s'applique l'ensemble de l'agglomération، اور جو سپیڈ لمٹ ہے وہ اپلائی ہوگی l'ensemble، یعنی کہ ملا کر، de l'agglomération، یعنی کہ شہر جو ہے اس کے اوپر۔ اب اگر دیکھا جائے، یہ ہے 70 سپیڈ کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں۔ 70 dans la rue seulement، یعنی کہ 70 کلومیٹر جو سپیڈ ہے وہ صرف dans la rue seulement، جو روڈ ہے صرف اس کے اوپر ہوگی۔ Une limitation à 70 کلومیٹر par heure peut être implantée sur une section de route importante، یعنی کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 70 کلومیٹر کی جو لمٹ ہے میں بھی وہ صرف اس روڈ کے اوپر امپلانٹ کی گئی ہو جہاں پہ وہ روڈ بہت امپورٹنٹ ہوگی۔ C'est le cas sur le boulevard périphérique parisien، یہ جیسا کہ پیرس کا رنگ روڈ ہے اس کے اوپر یہ کیس جو ہے یہ ہو سکتا ہے، اور ایسی جگہ پہ جہاں پہ 70 کی سپیڈ ہے اور آپ 70 سے 76 تک اگر چلے جائیں تو اس صورت میں آپ کو چلان آ سکتا ہے۔ جی، تو یہ ہے زون او لا ویتس اے ریڈویت، ایسا زون جہاں پہ سپیڈ جو ہے وہ کم ہو رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پیٹوں کا سائن ہے، ایک پیٹوں، یعنی کہ یہ واکنگ پیس ہے پیٹوں کے لیے۔ alors de pas pour les véhicules autorisés، یعنی یہاں پہ گاڑیاں آتھورائز نہیں ہوں گی۔ اسی طرح آپ یہ والا بورڈ دیکھیں، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں پیٹوں ہے، سائیکلسٹ ہے، گاڑی ہے، سپیڈ بھی 20 ہے۔ تو یہ ہے زون دو rencontre، جہاں پہ یہ سب ملتے ہیں، تو اس لیے یہاں پہ سپیڈ 20 کلومیٹر پر آور ہوگی۔ اسی طرح دیکھا جائے، زون ہے اور بیچ میں 30 لکھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو یہ والا زون ہوگا صرف وہاں پر سپیڈ جو ہوگی وہ 30 ہوگی۔ زون 30 کلومیٹر پر heure۔ اب اگر آپ سپیڈ کی رسپیکٹ نہیں کریں گے تو یہاں پر کیا ہو سکتا ہے؟ Ne pas respecter ces vitesses particulières mettrait en danger les usagers vulnérables، یعنی کہ اگر آپ سپیڈ کی یہاں پر جو بھی سپیڈ ہوگی اس کی پرٹیکولرلی اس کی رسپیکٹ نہیں کریں گے تو جو یوزرز ہوں گے
آپ ان کو ڈینجر میں ڈال سکتے ہیں سے زون، یعنی کہ اس زون میں بہت زیادہ وہ موجود ہوتا ہے۔ اب اگر یہ بلو بورڈ دیکھیں تو یہاں پہ سپیڈ آپ کو دکھائی گئی ہے اور اکارڈنگ ٹو دی ویدر ہے، یعنی کہ اگر آپ فرسٹ والا دیکھیں ویل جہاں لکھا ہوا ہے شہر ہے، اور اگر وہاں پہ سورج نکلا ہوگا بارش ہوگی، اور جیسا اے ہے یعنی کہ نیا جو ڈرائیور ہے اس کے بارے میں بات ہوگی، بھویا جب دھند ہوگی، تو اب آپ نے اس کو دیکھنا ہے، مد نظر رکھنا ہے ویدر کو، اور اس کے مطابق ہم سپیڈ کی بات کریں گے۔ جی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو شہر ہے اس کے اندر ہر کیس میں یعنی کہ موسم جیسا بھی ہوگا سپیڈ 50 ہے، اور نئے ڈرائیور کے لیے بھی 50 ہے، اور جو بھویا ہے جہاں پہ دھند ہوگی وہاں پہ چاہے وہ شہر ہو، ہائی وے ہو، کیت ہوا شوسے سپاغے ہے، یعنی کہ ایسی روڈ جو دونوں سائڈز پہ علیحدہ علیحدہ کر دی گئی ہوں اور درمیان میں ایک اچھی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ گھاس یا پودے لگائے گئے ہوتے ہیں، تو جب بھی دھند ہوگی اس صورت میں ان سب جگہوں پہ سپیڈ لمٹ جو ہوگی وہ 50 ہوگی۔ اب اگر دیکھا جائے تو نیچے والا بورڈ جو ہے جہاں پہ شہر ختم ہو گیا ہے وہاں پہ سپیڈ بڑھ جائے گی، عام طور پہ سورج جب ہوگا تو 90 ہے، بارش کے وقت 80 ہے، اور اسی طرح نئے ڈرائیور کی سپیڈ جو ہوگی وہ 80 ہوگی، لیکن میرا خیال ہے کہ اب یہ جو 90 ہے 90 سے 80 پہ کر دی ہوئی ہے۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں یہ ہے کیت ہوا اشو سے سپاغے، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو مینشن کیا گیا ہے کہ دو روڈز ہوں گی جیسا کہ آپ اس پکچر میں دیکھ رہے ہیں، اور جو درمیان والی جگہ ہے اس کو سیپریٹ کر دیا جاتا ہے بیچ میں درخت وغیرہ لگا کر۔ تو سورج میں 110 ہوگی، بارش ہو رہی ہو تو 100 ہوگی، اور نئے ڈرائیور کے لیے بھی وہاں پہ سپیڈ 100 ہے، اور جب اگر آپ موٹر وے کو دیکھیں تو وہاں پہ سپیڈ 130 ہے، اور اسی طرح بارش کے دوران 110 ہے، اور نئے ڈرائیور کے لیے بھی 110 ہے۔ تو جیسا اگر انہوں نے 110 بارش میں لکھا ہے، لیکن اگر بہت تیز بارش ہو رہی ہے، رش بہت زیادہ ہے، تو آپ نے اکارڈنگ ٹو دی سچویشن اپنی سپیڈ کو اڈاپٹ کرنا ہے۔ پلو لا ویتس اے ایلوے، یعنی کہ جب آپ بہت زیادہ اپنی سپیڈ کو بڑھاتے ہیں، پلو لے رسک داکسیداں، اسی طرح ایکسیڈنٹ کے جو رسک ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے، سو امپورٹان اے لو کونسیکوانس گراو، اور ان کا جو کونسیکوینس ہوتا ہے وہ بہت ہیوی ہوتا ہے، یعنی کہ جب ایکسیڈنٹ ہوگا تو وہ سیریس قسم کی انجریز وغیرہ وہ آ سکتے ہیں۔ جی تو ابھی اگر آپ یہ دیکھیں یہ ہے ویتس سوغوت، یعنی کہ روڈ کی سپیڈ کے بارے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے، میری بک میں یہ 90 تھا، لیکن اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب کیا سپیڈ جو ہے وہ مینشن کی گئی ہوئی ہے 90 کے لحاظ سے ہم دیکھیں۔ اچھا دیکھا جائے تو یہ ہے دو وا آ دوبل سون، یعنی کہ دو روڈ جو ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ دوبل سون ہے، یعنی کہ بوتھ ڈائریکشنز کی طرف کو، ایک طرف کو جا رہی ہے اور سامنے سے آ رہی ہے۔ اسی طرح ہے تھواف وا، یعنی کہ 3 لائنز ہیں، آ دوبل سون، یعنی کہ اس میں بھی وہی بات ہو رہی ہے کہ ڈبل ڈائریکشن جو ہے وہ ہوگی، اور پاخوا لوا سنتخال، یعنی کہ بعض اوقات جو درمیان والی لائن ہوتی ہے اے اوتوریزے آتھورائز کر رہی ہوتی ہے دو سو دو سرکولیشن، یعنی کہ آنے جانے والی ٹریفک کو کے سامنے سے بھی آ رہی ہوتی، یعنی کہ آپ کے سامنے سے بھی ٹریفک جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہے۔ تو اس میں رسک جو ہے وہ کیا ہے، شوک فرونٹال لاکس دو دیپاسما، یعنی کہ جب آپ نے اپنی لین سے کراس کر کے کہیں دوسری سائڈ پہ جانا ہوتا ہے تو سامنے سے گاڑیاں آ رہی ہوتی ہیں، تو وہاں پہ ان کے ساتھ جو ہے وہ فرنٹل ایکسیڈنٹ ہونے کا ڈر ہے۔ اب ہے جی کیت ہوا، یعنی کہ 4 لائنز کی بات ہو رہی ہے، آ دوبل سون، یعنی کہ آ بھی رہی اور جا رہی ہیں، سا تیخ پلان، یعنی کہ وداؤٹ وہ جو درمیان والا پاتھ ہے جو بغیر سینٹرل ریزرویشن ہے اس کے بغیر، وہ ٹیکسے ریگلمنٹے آ دوبل سون۔ اب یہ بات ہو رہی ہے کہ 2 وے ریسٹرکٹڈ روڈز کے بارے میں جو کہ دوبل سون ہوتی ہے، یعنی کہ بوتھ سائڈز کو بوتھ ڈائریکشنز کی طرف کو جو ٹریفک ہے وہ آ جا رہی ہوتی ہے۔ اب اگر دیکھا جائے یہ ہے 110، تو یہاں پہ غوتاسا زونیک، یعنی کہ بالکل سیدھی جا رہی ہے، اس کے سامنے سے کوئی دوسری گاڑی نہیں آ رہی ہے، دوبل سون نہیں ہے، یہ سانزونیک ہے، اور شوسے سے پاغ تیخ پلان سنتخال، اور جو درمیان والی روڈ ہے اس کو 2 حصوں میں علیحدہ علیحدہ کیا ہے، یعنی کہ درمیان میں درخت وغیرہ لگا کر ہو ٹیکسے ریگلمنٹے سانزونیک، یعنی کہ جو روڈ ہوتی ہے ریگلمنٹے اس کا بھی بلو کلر کا سائن ہوتا ہے، وہ بھی سانزونیک ہوتی ہے، یعنی کہ وہاں پہ وہ بھی 1 وے روڈ ہوتی ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں یہ ہے کنڈکٹور نویس، یعنی کہ
کے نئے ڈرائیور جو ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ pendant les 3 premières années یعنی کہ شروع کے جو 3 سال ہوتے ہیں qui suivent جو کہ فالو کرتے ہیں l'obtention du permis probatoire یعنی کہ وہ جو پروبیشنری پیریڈ پہ آپ کو permis ملتا ہے cette durée est ramenée à 12 ans اور یہ ڈیوریشن جو ہے یہ ریڈیوس ہو کے 2 سال کا ہو جاتا ہے pour ceux qui ont pratiqué l'apprentissage anticipé de la conduite۔ اچھا ان کے لیے جو کہ آلریڈی جنہوں نے پریکٹس کیا ہوتا ہے ڈرائیونگ کو، یعنی کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے 16 ایئرز کی ایج سے گاڑی چلانی سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ les conducteurs novices sont soumis à des limitations de vitesse اور جو نئے ڈرائیورز ہوتے ہیں وہ اسپیڈ لمٹ جو ہے ان کی ایک لمیٹڈ ہوتی ہے، ریسٹرکٹیو ہوتی ہے، restrictive et il oppose un autocollant اور اسی طرح انہوں نے اپنی گاڑی کے پیچھے اے لگانا ہوتا ہے، جیسے لرنر کا ہوتا ہے، اس لیے یہاں پہ فرانس میں اے لگاتے ہیں۔ sur l'arrière gauche de la carrosserie یعنی کہ آپ کے جو لیفٹ سائڈ ہے گاڑی کی باڈی پہ لگانا ہوتا ہے۔ les vitesses maximales sont اور جو اسپیڈ لمٹس ہے میکسیمم اسپیڈ لمٹ ہے وہ 80 کلومیٹر ہے sur les routes à double sens یعنی کہ ڈبل ڈائریکشن والی سائڈ پہ اور اگلومیراسیون شہر سے باہر، اور اسی طرح 100 کلومیٹر جو ہے وہ sur les routes à chaussée séparée ان روڈز کے اوپر جو کہ درمیان سے علیحدہ کی ہوئی ہوتی ہیں، اور 110 جو ہے sur les autoroutes یعنی کہ autoroute کے اوپر 110 ہے۔ اچھا اب اگر یہ دیکھا جائے یہ ہے le respect des limitations permettrait یعنی کہ جو کہ پرمٹ کی ہوتی ہیں لمیٹیشنز، اگر آپ اس کی ریسپیکٹ کریں تو ساوے تو آپ سیو کر سکتے ہیں chaque année ہر سال environ 900 vies یعنی کہ 900 زندگیاں جو ہیں آپ بچا سکتے ہیں اگر آپ ان اسپیڈ لمٹس کی ریسپیکٹ کریں جو کہ آپ کو بتائی گئی ہیں۔ تو یہاں پہ میں بھی آپ کو صرف اپنا ایکسپیرینس بتانا چاہتی ہوں کہ جو اسپیڈ لمٹ جہاں پہ انہوں نے مینشن کی ہوتی ہے اگر آپ واقعی اس اسپیڈ لمٹ میں چلا رہے ہوں اس سے اوپر نہیں جائیں تو پرفیکٹلی جو گاڑی ہے نا وہ آپ چلا سکتے ہیں وہ وداؤٹ ایکسیڈنٹ۔ بس یہ ہے کہ آپ نے ذرا رائٹ لیفٹ پہ خاص طور پہ یہ جو پیگے فیگک ہوتا ہے یہاں پہ آپ نے دوسری گاڑیوں پہ نظر رکھنی ہوتی ہے، کیونکہ اگر آپ درمیان کی لائنز میں جا رہے ہیں تھرڈ میں اور اگر آپ کے بالکل لیفٹ سے ہے میں بھی اس نے اس باہر کو جانا ہو اور اس کو اینڈ کے اوپر خیال آیا ہوگا مجھے تو یہاں سے نکلنا تھا، تو اس طرح سے لوگ بہت زیادہ رائٹ لیفٹ کو انٹر ہو رہے ہوتے ہیں، تو بس آپ نے وہاں پہ یہ دھیان رکھنا ہوتا ہے۔ تو چلیں جی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ٹیک کیئر، اللہ حافظ، بائے۔